مودی کا خونی کھیل شروع، RSS ہیڈ کوارٹر کشمیر منتقل ہوتے ہی ہندوؤں کی آباد کاری کا منصوبہ تیار۔ پہلے ہی دن 500 جنگجو گرفتار کر لیے گئے۔ طالبان اور کشمیری مجاہدین کا غصہ ہائی، صرف 12 گھنٹے بعد ہی مودی کو پہلا ٹریلر دکھا دیا گیا۔ نریندر مودی اپنے بہترین دوست سے محروم ہو گیا۔ BJP کا اہم ترین عہدیدار سمیت 50 پنڈت کشمیر میں بدترین موت مارے گئے۔ افغانستان کے بعد کشمیر کی باری آ گئی۔ کشمیری مجاہدین ایکشن میں، نریندر مودی چاروں طرف سے گھیرے میں آ گیا۔ چین نے لداخ کے راز سے مجاہدین کو کون سے خطرناک ہتھیار دے دیے، اہم ترین خبر سامنے آ گئی۔ کورونا اور سیلاب کے بعد نریندر مودی نے بھارت کو ایک اور آگ میں جھونک دیا۔ کشمیری مجاہدین نے موقع دیکھتے ہی بڑا وار کر دیا۔ ویڈیو میں تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ کشمیر میں بھارتی فوج کون سے خطرناک ہتھیار استعمال کرنے لگی، جس پر عالمی عدالت نے سخت نوٹس لے لیا ہے۔ بھارتی فوج میں اب تک کتنے اہلکار خود ہی اپنی جان لے چکے ہیں، تہلکہ خیز رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ ناظرین، کشمیریوں پر نیا قہر ٹوٹ پڑا۔ بھارتی ہندو RSS گنڈوں نے رات گئے کشمیر میں تباہی مچا دی۔ مودی نے طبی امداد دینے کے بہانے جلدی پر تیل کا کام کر دیا۔ انتہا پسند مودی کا وادی کو قبرستان بنانے کا گھناؤنا پلان۔ عمران خان، جنرل قمر جاوید باجوہ بھی میدان میں آ گئے۔ پاکستانی سرحدیں عبور کرنے میں ناکامی کے بعد مودی نے ذلت سے بچنے کے لیے انتہائی قدم اٹھا لیا۔ کشمیری مجاہدین پھر سے ڈٹ گئے، کیونکہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فورسز نے بدترین کارروائی کرتے ہوئے 500 افراد کو گرفتار کر لیا۔ خبر ایجنسی AP کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ جموں و کشمیر میں سرکاری فورسز نے حملوں اور قتل کے واقعات کے بعد ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں کی اور سینکڑوں افراد کو گرفتار کر لیا۔ ناظرین، ان گرفتاریوں کے بعد کشمیری مجاہدین اور طالبان رہنماؤں نے کیسے مودی کو للکارا ہے اور کیسے بھارتی سرکار کو پہلا ٹریلر دکھا کر اپنا بدلہ لیا، اس پر تفصیل سے بات کرنے سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نریندر مودی حکومت نے جب سے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیا ہے اور وادی کے نہتی عوام کے ساتھ قانونی کھلواڑ کرتے ہوئے انہیں دنیا کی سب سے بڑی جیل میں قید کیا اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی، تب سے بھارتی فوج میں عجیب و غریب رجحان دیکھا جا رہا ہے، جو کہ پورے بھارت میں کہیں اور نہیں دیکھا گیا۔ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کو زندہ رکھنے کے لیے سینکڑوں ڈاکٹرز اور وادی میں بھجوائے جا رہے ہیں۔ فوجیوں کی اس صورتحال کی وجہ سے وادی میں مجاہدین کے خلاف آپریشن انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ بھارتی فوج کے زیادہ تر جوان وادی سے فوری طور پر نکلنے کی درخواستیں دے رہے ہیں۔ بغیر گولی چلائے کشمیری مجاہدین نے بھی ایسا کام دکھا دیا ہے، جس کے بعد نریندر مودی کو یقین ہو چکا ہے کہ اب وادی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے مرکزی شہر سری نگر میں رواں ہفتے 3 ہندو اور 1 سکھ شہری کو قتل کیا گیا تھا اور اچانک پیدا ہونے والی کشیدگی پر بھارت نواز اور بھارت مخالف دونوں سیاسی رہنماؤں نے مذمت کی تھی۔ مقامی پولیس نے الزام عائد کیا کہ قتل کی وارداتوں میں بھارت کے خلاف خطے میں دہائیوں سے لڑنے والے جنگجو ملوث ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا تھا کہ انہوں نے گزشتہ 3 روز کے دوران پوری کشمیر ویلی سے 500 سے زائد افراد کو تفتیش کے لیے گرفتار کیا ہے، جن میں سے اکثریت کا تعلق سری نگر سے ہے۔ ناظرین، پولیس نے بتایا کہ دی ریزسٹنس فورس سے تعلق رکھنے والے افراد نے فائرنگ کی اور گزشتہ ہفتے 7 افراد کو قتل کیا، اور اس رواں برس اب تک اس طرح کے حملوں میں قتل ہونے والے افراد کی تعداد 28 ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان افراد میں 21 مسلمان تھے، جبکہ 7 افراد کا تعلق اقلیتی ہندو برادری اور 1 کا تعلق سکھ برادری سے تھا۔ پولیس آفیسر دلبر سنگھ نے حال ہی میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ قتل کی وارداتیں خطے میں دہشت پیدا کرنے اور فرقہ وارانہ فسادات پھیلانے کی سازش۔ ناظرین، 2 روز قبل TRF نے سوشل میڈیا میں ایک بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ گروپ ان افراد کو نشانہ بنا رہا ہے جو بھارتی حکام کے لیے کام کر رہے ہیں اور عقیدے کی بنیاد پر نشانہ نہیں بنایا جا رہا۔ خیال رہے کہ TRF بھارتی حکومت کی جانب سے 2019 میں مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے ریاست کا درجہ دینے کے بعد وجود میں آ گئی۔ بھارت نے متنازع اقدام کے بعد مقبوضہ خطے میں طویل عرصے تک سیکیورٹی انتہائی سخت کی تھی اور رابطے کے تمام ذرائع منقطع کر دیے تھے۔ ناظرین، مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام اور قیادت کو بھارتی حکومت کے قوانین پر سخت تشویش ہے کہ وہ کشمیر کی جغرافیائی حیثیت کو تبدیل کرنے کے کیونکہ بھارتی حکومت نے مقبوضہ خطے کے حوالے سے کئی نئے قوانین بھی بنائے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق رواں ہفتے پیش آنے والے واقعات کے بعد اقلیتی برادریوں میں خوف پیدا ہو گیا ہے اور کئی خاندانوں نے علاقے سے ہجرت کی۔ قتل ہونے والے افراد میں کشمیر کا ایک مشہور ہندو کیمسٹ، ہندو اور سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے 2 اسکالرز اور بھارت کی مشرقی ریاست بہار سے تعلق رکھنے والے ایک مزدور شامل تھا۔ ناظرین، پولیس کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے ہونے والی کارروائیوں کے دوران حراست میں لیے گئے افراد میں مذہبی گروپس، بھارت مخالف کارکنان، بھارت مخالف اور حریت پسند جنگجوؤں کے ہمدرد بھی شامل ہیں۔
مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کے قبضے کے خلاف 1989 سے جدوجہد میں تیزی آئی ہے، اور جہاں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق شہریوں کو بھارت یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کے لیے ووٹنگ ہوگی، جبکہ کشمیریوں کی اکثریت پاکستان سے الحاق چاہتی ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مودی کے اس خونی کھیل کا بدلہ کشمیری مجاہدین نے 12 گھنٹے بعد ہی لے لیا، کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی سے وابستہ ایک سیاستدان قاتلانہ حملے میں گولی لگنے سے ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک علیحدہ واقعے میں 50 ہندو پنڈتوں کے بعد بھی مارے جانے کی اطلاع ہے، جس کے بعد پولیس اور بھارتی فوج نے کشمیر کے اندر حالات خراب کر دیے ہیں، گھر گھر جا کر تلاشی لی جا رہی ہے۔ ناظرین، غیر ملکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے بتایا کہ نامعلوم حملہ آوروں نے راکیش پنڈت کو مقبوضہ وادی کے جنوبی شہر ترال میں گولی مار دی، جہاں وہ اپنے ایک دوست سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ بعد ازاں انہیں اسپتال میں مردہ قرار دے دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں باقی کئی دہائیوں سے مرکزی حکومت سے لڑ رہے ہیں۔ گزشتہ سال مشتبہ عسکریت پسندوں نے مقبوضہ کشمیر میں وزیر اعظم نریندر مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی کے اراکین پر قاتلانہ حملے کیے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں بی جے پی کے ایک اعلیٰ سیاستدان اور ان کے والد اور بھائی بھی شامل تھے، جو پارٹی کے رکن بھی تھے۔ ناظرین، راکیش پنڈت بھی ترال میں میونسپل آفس کے لیے منتخب عہدیدار تھے۔ پولیس کے بیان میں کہا گیا کہ بی جے پی کے مقامی رہنما خطے کے مرکزی شہر سری نگر میں ایک محفوظ رہائش گاہ میں قیام پذیر تھے، اور جہاں ان کے ساتھ 2 پولیس گارڈز بھی ہوتے تھے، تاہم وہ ان کے بغیر ترال چلے گئے تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں نئی دہلی کے اعلیٰ منتظم منوج سنہا اور بی جے پی رہنماؤں نے اس قتل کی مذمت کی ہے۔ دوستو، ہندوستانی فوج نے اپنے جوانوں کی مجموعی آپریشنل کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک نفسیاتی تربیت کا آغاز کر دیا۔ دی پرنٹ کو مختلف فوجی ذرائع سے حاصل ہونے والی اطلاعات کے مطابق دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فوج کی نفسیاتی تربیت کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ یہ میڈیول پلوامہ میں ایلیٹ 15 کور بیٹل اسکول میں متعارف کروایا گیا۔ اس نفسیاتی میڈیول کے تحت ڈپریشن میں مبتلا بھارتی فوج کو ذہنی دباؤ سے نکالنا، انسداد دہشت گردی کے خلاف بہترین تربیت دینا اور کشمیر میں عسکریت پسندوں کی جانب سے ہونے والے حملوں میں خود کا دفاع ممکن بنانا جیسے اقدامات شامل ہیں۔ اس نفسیاتی تربیتی میڈیول میں عام اہلکار سے لے کر ہر سطح کے فوجی افسران کی تربیت کی جائے گی۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بھارتی فوج میں خودکشی کا بڑھتا ہوا رجحان اور کشمیر میں آزادی پسند انقلابی تنظیموں کی جانب سے حملوں کے بعد مقبوضہ وادی میں تعینات بھارتی فوج ذہنی تناؤ کا شکار ہو چکی ہے، جس کے بعد بھارتی حکومت نے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے فوج کے لیے نفسیاتی تربیت کا آغاز کر دیا ہے۔ دی پرنٹ کو مختلف فوجی ذرائع سے حاصل ہونے والی اطلاعات کے مطابق دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فوج کی نفسیاتی تربیت کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ یہ میڈیول پلوامہ میں ایلیٹ 15 کور بیٹل اسکول میں متعارف کروایا گیا۔ اس نفسیاتی میڈیول کے تحت ڈپریشن میں مبتلا بھارتی فوج کو ذہنی دباؤ سے نکالنا، انسداد دہشت گردی کے خلاف بہترین تربیت دینا اور کشمیر میں عسکریت پسندوں کی جانب سے ہونے والے حملوں میں خود کا دفاع ممکن بنانا جیسے اقدامات شامل ہیں۔ اس نفسیاتی تربیتی میڈیول میں عام اہلکار سے لے کر ہر سطح کے فوجی افسران کی تربیت کی جائے گی۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بھارتی فوج میں خودکشی کا بڑھتا ہوا رجحان اور کشمیر میں آزادی پسند انقلابی تنظیموں کی جانب سے حملوں کے بعد مقبوضہ وادی میں تعینات بھارتی فوج ذہنی تناؤ کا شکار ہو چکی ہے، جس کے بعد بھارتی حکومت نے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے فوج کے لیے نفسیاتی تربیت کا آغاز کر دیا ہے۔